اس پریشانی کے عالم میں ایک کافر عبداللہ بن شہاب زہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ایک اور کافر ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے دو حلقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دان سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے دو دان ٹوٹ گئے۔ اب کفار کی پوری طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی۔ السلام علیکم، جہاندیدہ میڈیا کے ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم تاریخ کا ایک حقیقی اور بہت ہی اہم واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو ابتداء اسلام سے متعلق ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے دوران پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران کافروں کے نرغے میں آ گئے اور دشمنوں کی تلواریں اور تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل برس رہے تھے۔ یہ ان لمحات کا ذکر ہے کہ جب مکہ کے کفار کی ساری توجہ اس ہدف پر تھی کہ رسول اللہ کو شہید کیا جائے، لہذا جب اکثر صحابہ لڑائی کے دوران منتشر تھے تو کفار کو یہ موقع ملا کہ وہ اس پوزیشن کی طرف حملہ آور ہو جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ لہذا وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی فوج کے ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ رسول اللہ تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس سے پیشتر میدان جنگ کی یہ صورت ہو گئی کہ جا بجا تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت کافروں کے غول میں گر گئے، ایک دوسرے کو خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف 12 صحابہ کے ساتھ کفار کے ایک نرغے میں آ گئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر علم لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود تھے۔ کفار کے ایک مشہور شاہ سوار ابن کمیہ نے حملہ کیا اور سیدنا مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ سیدنا مصعب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن کمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ قد قتلت محمد۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران و پریشان ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جب کفار کی ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تھی تو اس دوران شمع رسالت کے پروانوں اور جانثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو ڈال بنا لیا۔ پشت کو ڈال بنانے میں یہ مدعا تھا کہ جو تیر آئے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو ممکن تھا کہ تیر کو آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک پیدا ہو اور اپنے جسم کو بچائے اور تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چنانچہ ان کی پشت تیروں سے چلنی ہو گئی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا۔ سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ دوسرے 5 انصاری ساتھیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ برپا تھا، ایک شقی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ گر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو باہر
کر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ کفار کے نرغہ سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لے لے اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر یعنی لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے لیے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کچھ ساتھی لے کر اس کی طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلدی جلدی بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے ایک صحابی حارث کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی اس کی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ اس بدحواسی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ اسی زخم کی وجہ سے وہ واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مر گیا، اور یہی ایک شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دے دیا، نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا، اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانگی کا نظارہ دیکھو، اگر انہوں نے مدینہ پر حملے کا قصد کیا تو ہم ان پر ابھی حملہ آور ہوں گے۔